اور سب سے بڑی اچھمبے کی بات یہ تھی کہ اس سڑک کا افتتاح جو وجہ تنازع بنی نیپال اور بھارت کے درمیان، بھارت کے وزیر دفاع نے کیا۔ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ سڑکوں کے جو انوگریشن ہے یا افتتاح ہیں وہ وزیر دفاع کرتے رہے، لیکن بہرحال ایسے موقع پر بھارت کی دیدہ دلیری یہ ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں امریکہ کی ثالثی نہیں برداشت کر رہا، اگنور کی۔ اور اب چائنا کے ساتھ جو تنازع بھارت کا ہے اس سلسلے میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو بھی بھارت نے ٹرن ڈاؤن کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایسے موقع پر جب عالمی منظرنامہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھارت مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، انڈیا اور چین کا تو ایک پوری ہسٹری یہ ہے کہ 1962 سے یہ تنازع چلا آ رہا ہے جی لداخ کا، اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ 488 کلومیٹر لمبی ایک مشترکہ ایک لائن ہے، ایک سرحد ہے جس کی بنا پر سرحد کے دونوں طرف انڈین اور چائنیز فوجی ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ایک دم یہ الاؤ کا کام کیسے کیا بھارت نے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے معاملے میں آرٹیکل 370 پر کشمیر کا حق بھی لے لیا گیا اور لداخ کو بھی جو سینٹرل کے سپرد کیا گیا تھا، اور جس کو ہمیشہ سے ہی چائنا نے کہا ہے کہ یہ ہماری ثوابدید ہے، اور یہ جو ہمارا جو حق ہے یہ اس کے اوپر دراصل ایک حملہ ہے۔ یہ تمام کوشچنز آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بلکہ صاحب ایسے موقع پر جب دنیا کی سپر پاور یعنی امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس خطے کے ایشیا کے جو بڑے بڑے تنازع ہیں اس میں میں ثالث کا کردار ادا کروں اور یہ تنازع کسی حد تک ختم ہو جائیں، یا امریکہ کی نیت میں فرق ہے یا لہجے کی شد و مد میں فرق ہے؟ کیا ایسا ہے کہ نہ کشمیر کے معاملے میں بھارت اس کی ثالثی قبول کرنا چاہ رہا ہے، نہ چائنا کے ساتھ معاملے میں اس کی ثالثی قبول کرنا چاہ رہا ہے؟ بھارت کون سے ایسے گولز ہیں جو اچیو کرنے کی کوشش میں ہے یا کر رہا ہے یا خواب دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں چین کا اور پاکستان کا بالکل ٹوٹل ہارمنی ہے، ایک ہی سوچ ہے، بالکل ہم اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ کوئی چین اور پاکستان کے درمیان تو بات بڑی کلیئر ہے کہ نہ کشمیر پہ کوئی کمپرومائز ہوگا اور نہ سی پیک پہ قسم کا کمپرومائز ہوگا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چاہے امریکہ ہو چاہے ان کا فرنٹ مین بھارت ہو، اس علاقے میں جو اس خطے میں جو یہ چاہے گا کہ سی پیک کو ڈسرپٹ کیا جائے، یہ سبوٹاج کیا جائے، تو یہ تو نہ چائنا کو قبول ہے نہ پاکستان کو قبول ہے۔ اور یہ جو بھی ریسنٹ جو معاملہ ہوا ہے اپنا لداخ میں، لداخ کو اپنے انڈین یونین میں مرج کیا، تو ظاہری بات ہے اگر آپ کو یاد ہو چین نے بڑا اسٹرانگلی اس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ ٹھیک ہے قمر صاحب آپ بتائیں، ایسے موقع پر انڈکلیئرڈ ایک سپر پاور کے ساتھ دو بدو ہونے کی جرت کرنا انڈیا کی اس سکی اور ضلالت کے باوجود، اور دوسری ایک ڈکلیئرڈ سپر پاور کا میڈیٹر کے کردار ادا کرنے کی پیشکش کو قبول نہ کرنا، بھارت کے ذہن میں کیا لگ رہا ہے آپ کے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے میڈیشن کی بات کی ہے، وہ تو انڈین گورنمنٹ نے کہا، ایسی تو بات ہی ہماری کوئی نہیں ہوئی ان سے، اور یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی تھی وہ کووڈ-19 پہ کسی ایشو پہ ہوئی تھی، سو وہ انڈینز نے بالکل ریجیکٹ کر دیا۔ سو یہ بلکہ ٹرمپ صاحب کی بڑی سبکی ہوئی ہے۔ لیکن اب واپس آ جائیں انڈیا اور چائنا کے معاملات پہ۔ دیکھیں، یہ معاملات اتنے سمپل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انڈیا اور چائنا کے حالات خراب ہو گئے ہیں تو جنگ کے دہانے پہ ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آپ کو تھوڑا سا ایک ہولسٹک پکچر آپ کے ویورز کے پاس آنی چاہیے۔ بھلے انڈیا اور چائنا کی 1962 میں وار ہوئی، لیکن جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے یہاں پہ کبھی گولی نہیں چلی۔ وہ ہمیشہ ڈنڈے، پتھر اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہوتا ہے LOC پہ تو ہمیشہ بڑی ہیوی فائرنگ اور کس طرح انڈینز کرتے رہتے ہیں۔ اور اوپر سے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انڈیا اور چائنا جو ہے ان کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ $100 بلین کے قریب ہے، اور انہوں نے پلان کیا ہوا اگلے $500 ارب تک اس کو لے کے جانا ہے اگلے 2-4-5 سال میں۔ سو یہاں پہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ بھی ہے اور کوآپریشن بھی ہے۔ ایک طرف سے جو مغرب ہے، امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں انڈو پیسیفک اوشن میں انڈیا کو پراپ اپ کرنا ہے ایک ایز اے میجر پلیئر، تاکہ وہ چائنا کے جو بیک یارڈ میں جتنے بھی یہ ایشیا پیسیفک کے ممالک ہیں ان میں انڈیا جو ہے وہ ایک رول پلے کرے۔ اوپر سے امریکنز نے، آسٹریلینز نے جو ہے اور جاپنیز نے اور انڈینز نے ایک کوآرڈینیٹڈ سیکورٹی ڈائلاگ بھی شروع کیا ہوا ہے چائنا کو کنٹرول کرنے کا۔ سو بڑے لیول پہ چائنا جو ہے، امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے، ایون کہ انہوں نے جو ان کی پیسیفک کمانڈ تھی اس کا نام ہی انڈو پیسیفک رکھ دیا تاکہ انڈیا کو اوبلائج کیا جائے۔ یہ ابھی جو ان کے سیکرٹری میٹس تھے پرانے، انہوں نے یہ کیا۔
سو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ٹیکٹیکل لیول پہ چھوٹے لیول پہ بارڈر پہ پرابلمز ہیں, آپ نے جو چائنیز امبیسڈر انڈیا میں ہے سن ویڈونگ, ان کا بیان سنے, وہ کہتے ہیں ڈریگن اینڈ ایلیفینٹ ول ڈانس ٹوگیدر. اٹ مینس کہ یہ, اور مزے کی بات سنیں, جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی جو ایکسپینشنسٹ ریویژنسٹ اپروچ ہے کہ ہم نے اپنا جو نظریاتی ہندوتو ہے اور جو اکھنڈ بھارت ہے اس کو پورے ریجن میں امپلیمنٹ کرنا ہے, اور جو لائک مائنڈیڈ سٹیٹس ہیں ان کو ساتھ ملانا ہے. نیپال کو بھی وہ ایسی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہندو مذہب ہے اور وہ بہت زیادہ ریلیجس معاملات کے لیے نیپال میں جاتے ہیں. مالدیوز کی فورن پالیسی انڈیا بڑی دیر تک کنٹرول کرتا رہا ہے. آپ نے ہندوتوا کے نظریہ کی بات کی. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ سی پیک ایران اور پاکستان کا سارا معاملہ ہے, جی بھی گلگت بلتستان کے سلسلے میں یہ بھارت کی موو ہے. اب ایک تیسرا ورژن, ڈاکٹر ہما بکائی صاحب اگر آپ کو میری آواز پہنچ پا رہی ہے تو یہ بتائیے گا, ایسے موقع پر جب ہم نے دیکھا کشمیر اور لداخ کے لیے انڈیا نے قانون تبدیل کیا اور انڈین پرائم منسٹر اپنے نہ صرف وزیر دفاع سے ریگولر ملاقات کریں, ایئر چیف سے بھی ملاقات کی, نیول چیف سے بھی ملاقات کی, اور بڑی فوج کے سربراہ سے بھی ملاقات کی. چینی صدر نے بھی اپنی فوج کو الرٹ کر دیا ہے, 5,000 کی مزید تعیناتی بھی کی ہے, بجٹ میں بھی 178 ارب کا اضافہ کر دیا ہے. اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت بیک فٹ پہ جائے گا, کشمیر کو اس کے اصل قوانین کے مطابق کرے گا, لداخ سے وڈرا کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے, جس سپر پاور کی آپ تنہائی کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ کا اشارہ امریکہ کی طرف ہے تو امریکہ کے ساتھ تو نیو دہلی کی اسٹریٹجک کنورجنس ہے. اوکے, چاہے وہ چائنا کی طرف قدم بڑھائے, چاہے وہ پاکستان کو لائن آف کنٹرول پر آنکھیں دکھائے, اس کو پتا ہے کہ اسے ایک طرح کی پشت پناہی حاصل ہے, نہ صرف یہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے بلکہ دیگر ویسٹرن پاور سے بھی. اور آپ دیکھیے کہ کچھ پاکستان کے لیے بھی بہت اہم مسئلے ہیں. ابھی OIC میں ہمیں بہت ساری مسلم کنٹریز نے بھی سپورٹ نہیں کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں انڈیا کو یہ جرت تو دیتی ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی مسئلے کرے. دیکھیے 2020 میں باوجود کووڈ-19 کے لائن آف کنٹرول کی بڑی سخت وائلیشنز ہوئی ہیں, سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اسے چائنا کے ساتھ بھی وہی شروع کیا تھا. چائنا نے اپنی ورس ڈپلومیسی جس کو وہ لوگ کہتے ہیں وہ دکھاتے ہوئے انڈیا کو بڑا سخت پش بیک دیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت اپنے مقاصد میں تھوڑا تھوڑا کامیاب نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پیرل اگر میں دیکھوں تو ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو, کشمیر کے اوپر مظالم ہو, مسلم کمیونٹی کو جس طرح کمپریس کر کے رکھا گیا ہو, جتنا واویلا سوشل میڈیا پر مچا عالمی منظرنامے پہ وہ دیکھا نہیں گیا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بھارت کہیں سے بیک فٹ پر چلا گیا ہو, کہیں سے ایسا بھی نہیں لگا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے اس وقت, جس میں ان کو ان کی لیڈرشپ کو ایک بکھلاہٹ ہے اور ایک پینک سچویشن بھی تھوڑی بہت ان کے لیے کریٹ ہو گئی ہے. آپ کو انڈیا پینک بورڈ میں لگ رہا ہے ایسے موقع پر کہ دنیا کی دوسری واحد ڈکلیئرڈ ریاست ہے, ہندو ریاست ہے نیپال, وہ مذہب عقیدے کا معاملہ نہیں لگ رہا کہ ہندوتوا کا یہ نظریہ جو اپلائی ہو رہا ہے جس کی بنا پر وہ نیپال کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, کہ آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ انڈیا بکھلایا ہوا ہے کہ نہیں پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ اسٹریٹجی چل رہا ہے, اس کو کوئی پھل نظر آ رہا ہے یا چھیچڑے ہی صحیح خواب میں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, انڈیا ظاہری بات ہے جی کہ ایک اس وقت دائیں بازو کی ہندو جو مذہبی ہندو جماعت کی گورنمنٹ ہے, اور وہ ان کا ایک بڑا اپنا وہ بڑی کلیئرٹی ہے ان کے دماغ کے اندر کہ ہمیں وہ جو ایک ایکسپینشنسٹ ریویژنسٹ پالیسی ہے کہ جی ہمیں اکھنڈ بھارت کی طرف جانا ہے, ہمیں وہ ایسے لائک مائنڈیڈ ایریاز جو ایگزسٹ کریں گے جہاں جہاں موجود ہے, کوئی باؤنڈری نہیں چینج کریں, لیکن وہ لائک مائنڈیڈ ایریاز کو ہم اپنے پولیٹیکل کنٹرول میں لیں, سوچتے ہیں اس معاملے میں. لیکن جو ایڈیشن آیا وہ آیا ہے بی جے پی کے آنے سے, وہ ایڈیشن آیا ہے ظاہری بات ہے اجیت دوول کے آنے سے, جنہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان کو وایا افغانستان انگیج کیا جائے, کہ وہاں سے دہشت گرد ایلیمنٹس بھیجے جائیں, دہشت گرد جماعتوں کو گروپس کو بھیجا جائے اور فائنانس کیا جائے کہ پاکستان آلریڈی لڑ رہا ہے. تو وہ تو انہوں نے پورا نیٹ ورک بچھایا ہے. ایک بات انہوں نے یہ کیا ہے, ایک تو ریجن میں تھوڑی اگریسو ہوئے ہیں, دوسرا ود ان انڈیا بی جے پی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ
मुसलमान हिंदू के दरमियान तकसीम करती है और हिंदू हिंदू के दरमियान तकसीम करती है। इस वक्त आप देखें कि जो हिंदू हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, वो उसको भी एंटी नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं। मोदी ने और उसकी जमात ने एक ऐसा बयानिया वहां डेवलप किया कि कांग्रेस को प्रो पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना पूरे का पूरा जो इलेक्शन था 2019 का इसी बात पे जीत लिया और उन्होंने इंडिया को नए लॉलीपॉप पे लगा दिया कि 2023 तक तो हम जो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को साथ मिला लेंगे। तो वो तो पूरा एक जो एनवायरमेंट है उन्होंने सारा चार्ज कर दिया है और इसके साथ उनके अदारे भी मिल गए, सुप्रीम कोर्ट भी मिल गई। सो एक सोची जिसे कहते हैं ना कि अगर आप इंडियन से बात करें तो वो कहते हैं कि मोदी ने इंडियन की नब्ज पे हाथ रखा है और वो नब्ज थी मजहब, वो नब्ज थी कि जी एंटी पाकिस्तान जाना, वो नब्ज थी कि, और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं मोदी ने गांव में जो विलेजेस है वहां बहुत काम कराए, अर्बन सेंटर को नहीं वो छेड़ता, क्योंकि वो कहता है जो शहरों में रहते हैं वो तो बड़े ठीक ठाक हैं लेकिन वोट तो हर बंदे के इंपॉर्टेंट है। सो बड़ी प्लानिंग के साथ वो एक दाएं बाजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी खड़ी कर रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको मदद करती है इलेक्शन जीतने में और वो समझते हैं यही हमारे पास बेस्ट टूल है। लेकिन इससे हो ये रहा है कि जो इंडिया ने सॉफ्ट पावर अपने बॉलीवुड के जरिए, अपने कल्चर, अपनी वैल्यू, स्पोर्ट्स के जरिए कमाई थी, अब इंडिया को हर जगह उसकी जगह जवाब देना पड़ता है। कोरोना वायरस को, सलमान साहब आखिरी बात, कोरोना वायरस को उन्होंने मजहब से लिंक कर दिया। उन्होंने कहा जी कोरोना वायरस तो जमात इस्लामी और मुसलमानों ने दिया है।